امریکہ اور ایران کے صبح سویرے پھر حملے، دونوں ممالک کا فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ امریکی فوج کی جانب سے ایرانی جزیرے قشم پر کارروائی کے دعوے کے بعد ایران نے خطے میں موجود امریکی مفادات اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا اعلان کرتے ہوئے جوابی حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے امریکی اہداف پر میزائل اور ڈرون حملوں کا دعویٰ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ جزیرہ قشم میں کمیونیکیشن ٹاور پر امریکہ نے حملہ کیا، جس کے جواب میں خطے میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے امریکی ففتھ فلیٹ ہیڈ کوارٹر، ایئر بیس اور ہیلی کاپٹروں کو نشانہ بنایا۔ کارروائی امریکی حملوں کے جواب میں کی گئی۔ ایران کے ساتھ بات چیت جاری، کوئی نہیں جانتا کیا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری اپنے بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ اطلاعات درست نہیں ہے کہ ایران اور امریکہ نے چند روز قبل ایک دوسرے سے بات چیت بند کر دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان رابطے اور گفتگو کا سلسلہ مسلسل جاری ہے اور آج بھی بات چیت ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق مذاکرات کا انجام کیا ہوگا، اس حوالے سے فی الحال کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ وفاقی بجٹ پر پیپلز پارٹی کے خدشات دور کرنے کے لیے حکومت اور پی 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 کے مذاکرات نتیجہ خیز نہ ہو سکے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کو گلہ ہے کہ بجٹ پر انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ بجٹ پر پیپلز پارٹی کے خدشات دور کرنے کے لیے وزارت خزانہ میں حکومتی ٹیم اور پیپلز پارٹی کے درمیان اجلاس ختم ہو گیا۔ اجلاس میں کوئی آئینی ترمیم زیر بحث نہیں، این ایف سی میں تبدیلی پر بھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس پیپلز پارٹی کے خدشات دور نہ کیے جا سکے۔ سندھ، پنجاب اور کے پی کے مختلف شہروں میں تیز ہوائیں، طوفان اور بارش، 20 سے زائد افراد زخمی۔ سندھ، پنجاب اور کے پی کے مختلف شہروں میں تیز ہوائیں، طوفان اور بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا، ساتھ ہی متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر ہو گئی۔ رپورٹس کے مطابق کے پی کے میں تیز ہوائیں، طوفان کے باعث مختلف حادثات میں 20 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ تھر پارکر میں بارش اور سکھر میں یالہ باری ہوئی، جبکہ لاڑکانہ، حیدرآباد، مچیاری، بالا، نیو سید آباد، شکارپور اور کند کوٹ میں مٹی کے طوفان نے تباہی مچائی۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان کے کپتان شاہین شاہ افریدی نے ٹاس جیت کر آسٹریلیا کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ مہمان ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹس پر 231 رنز سکور کیا۔ آسٹریلیا کی جانب سے کیمرون گرین 93، جوش انگلس 91 اور میٹ رنشا 43 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پاکستان کی جانب سے کپتان شاہین شاہ افریدی نے 3، جبکہ حارث روف، عرفات منہاس اور ابرار احمد نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ 232 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی پوری ٹیم 44 اوور میں 190 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔